وہ تیزاب پی لیتے ہیں, جان ان کی بچ جاتی ہے, مگر ان کا جو اسوفیگس ہے وہ اندر سے گل کے تو اس میں اسٹرکچر بن جاتا ہے. تو پھر ظاہر ہے جب معدے میں ہی کچھ نہیں جائے گا تو جسم میں وہ خوراک پہنچ نہیں پائے گی, تو باقی سارے باڈی فنکشنز ہو ہی نہیں سکتے. اسوفیگس اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں جب آپ ذرا سے بھی اپسیٹ ہوتے ہیں آپ کا پیٹ سب سے پہلے اپسیٹ ہوتا ہے. وہ تیزاب پی لیتے ہیں, جان ان کی بچ جاتی ہے, مگر ان کا جو اسوفیگس ہے وہ اندر سے گل کے تو اس میں اسٹرکچر بن جاتا ہے, سینہ جلتا ہے, تو وہ گرڈ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. السلام علیکم, میں ہوں مدثر قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت کی بات مشرق ڈیجیٹل کے ساتھ. اور ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کی ملاقات مختلف طبی شخصیات سے کرواتے ہیں جو ہمیں آگاہی کے حوالے سے مفصل آگاہ کرتے ہیں. اور آج کا ہمارا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو مہمان شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے جی پروفیسر ڈاکٹر اصغر نقی. آپ ہیں جی پروفیسر آف سرجری اور اس وقت تعینات ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں بطور رجسٹرار کی حیثیت سے. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ مدثر صاحب, مجھے مدعو کرنے کا, بہت مہربانی. سر ہم آپ سے بات کریں گے اور آپ سے بات کریں گے ایسوفیگس کی بیماری کے حوالے سے, لیکن یہاں پر سب سے پہلے میں نے آپ سے ایک بڑا سخت سوال کرنا ہے. اور وہ سخت سوال یہ ہے کہ اصغر نقی کو کچھ عرصہ قبل جو ہے نا علامہ اقبال میڈیکل کالج کا پرنسپل تعینات کیا گیا, اس کو میرٹ پہ تعینات کیا گیا. حالانکہ اس سے پہلے بھی ان کا میرٹ بنتا تھا لیکن پہلے وہ تعینات نہیں ہوئے, لیکن اس مرتبہ انہیں تعینات کر دیا گیا. اب کیا وجہ ہوئی کہ وہ تعیناتی کے بعد پھر وہ معطل کر کے وہاں پر اس نظام میں کسی اور کو حصہ دار بنا دیا, اس کی کیا وجوہات ہوئیں؟ اچھا مدثر, 2 مئی سن 2024 کو میری پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کے حیثیت سے تعیناتی ہوئی تھی. جی جی. اور جب میں علامہ اقبال گیا, علامہ اقبال میڈیکل کالج ایک نہایت زبردست پرپز بیلٹ انسٹیٹیوشن ہے. جی جی. اور اس انسٹیٹیوشن کا بے انتہا پوٹینشل ہے. تقریباً 104 ایکڑ پہ وہ مشتمل ہے. اس کے ساتھ پرپز بلٹ ہاسپٹل ہے, ہاسٹلز ہیں, جمنیزیم ہے, جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے وہ بہت زبردست ہے, فیکلٹی بہت اچھی. لیکن پچھلے کئی سالوں سے وہاں پہ جو مختلف گروہی سیاسیات تھیں, جی جی, انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو اپنے پوٹینشل کو اچیو نہیں کرنے دیا. ہر لیول پہ لے کے آپ سمجھیے کہ درجہ چہارم کے ملازمین سے لے کے اوپر ڈاکٹروں تک مختلف تنظیمیں تھیں. جی جی. ان تنظیموں کے آپس میں مختلف واقعات تھے, حادثات تھے, جھگڑے تھے, بہت سی چیزیں ایسی تھیں. ورکنگ انوائرمنٹ ایسی تھی کہ جس میں پراپر طریقے سے کام ہونا, کام چلنا, پڑھائی ہونا, لوگوں کا ریسرچ کرنا, طالب علموں کو جس طرح سے ٹریننگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی تھی. اوکے. تو جب میں گیا وہاں تو میں نے کوشش کی اور کافی اس میں کامیابی حاصل ہوئی. اس میں مجھے پورا ساتھ تھا ڈپارٹمنٹ کا, مجھے پورا ساتھ تھا منسٹر صاحبان کا, اور مجھے پورا ساتھ تھا چیف منسٹر صاحبہ کا. جی. اور ہم نے کافی حد تک ان چیزوں کو قابو کر لیا. اب جو آپریشنل ایشوز ہیں ہاسپٹل کے, ہمیں پتہ ہے کہ مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہسپتالوں کی ایڈمنسٹریشن میں, گورننس میں بہت زیادہ ایشوز ہیں, اور ڈیفرنٹ طریقے سے پروکیورمنٹ نہیں ہو پاتی, ادویات نہیں آ پاتی, آپ کے پاس اس طرح سے ٹرینڈ سٹاف نہیں ہے جو فنانشیل میٹرز کو جانتا ہو, جو ایڈمنسٹریشن کو اس طرح سے جانتا ہو. تو انفارچونیٹلی جو جس طریقے سے ہم چاہتے تھے پرفارم کرنا, جس طرح سے ہسپتال کے آپریشنز چلنے چاہیے تھے, جیسے مریضوں کو ادویات ملنی چاہیے تھیں, جیسے ان کی دشواریوں میں کمی ہونی چاہیے تھی, اس محاذ پہ ہم بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. اور اس وجہ سے اس ناکامی کی وجہ سے جو ہے نا مجھے اس عہدے کو چھوڑنا پڑا. تو لیکن یہ ہے کہ جتنی دیر وہاں پہ رہے پوری کوشش یہی کی کہ اس ادارے کی تدریسی علمی سرگرمیاں, ریسرچ کی سرگرمیاں اور ہسپتال میں مریضوں کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکے, جو بن پڑا وہ کیا. ڈاکٹر صاحب, صحت کا نظام جو ہے یہ سارا تو مریض کے گرد گھومتا ہے, تو پھر اس میں سیاست کیسے آ جاتی ہے یہ بتائیں, کیونکہ ہسپتال بنے ہیں مریضوں کے لیے, اگر مریض نہیں ہوں گے تو ہسپتالوں کا کیا فائدہ, اور ہسپتالوں کا کیا فائدہ, اور ہسپتال نہیں ہوں گے تو وہاں پہ جو تعیناتی کی جاتی ہے وہ کیسے ہوگی؟ دیکھیں ساری دنیا میں ہیلتھ کیئر ہے, جی جی, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے. جی.
اس میں چونکہ ہم انفارچونیٹلی پاکستان میں تقریباً ہر چیز امپورٹ کرنی پڑتی. ہماری ساری جو مین ایکس رے کی مشینیں ہیں, سی ٹی ہے, ایم آر آئی ہے, ہماری جو لیبارٹری کی انویسٹیگیشنز ہیں ان کی ساری کٹس ہیں, ہم جو پی سی آر کرتے ہیں, جینیٹک سیکوینسنگ کرتے ہیں, وہ سب کچھ باہر سے آتا ہے. تو ہیلتھ کیئر ایک اب مزید کمپلیکس میکنزم بنتا جا رہا ہے, جس میں ایک بڑی مشین ہے جس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے پرزے جڑتے جاتے ہیں, وہ جڑتے جاتے ہیں, اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مناسب ڈسپلن سے ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے کام مربوط طریقے سے ہونا ہوتا ہے کہ پوری مشین پھر پراپر فنکشن کرے. اب اس بڑی مشین میں اگر ایک آدھ چھوٹا پرزا بھی صحیح کام نہیں کر پا رہا تو وہ نہیں ہوتا. اور کچھ نہیں ہوا, ایم آر آئی کی مشین خراب ہو گئی تو کتنے مریضوں کی ویٹنگ لسٹ بڑھ جاتی ہے, اور وہ مہینہ ٹھیک نہیں ہوتی, لوگوں کی انویسٹیگیشن نہیں ہو پاتی, ڈائگنوسس نہیں ہوتا, ٹریٹمنٹ ڈیلے آتی. آپریشن تھیٹر میں انستھیزیا کی مشین خراب ہو گئی, یا جو گیس چاہیے تھی وہ گیس نہیں آئی, یا جو دوائی بے ہوش کرنے کے لیے پاکستان امپورٹ کرتا ہے وہ امپورٹ نہیں ہو سکی, امپورٹ ہوئی تو پورٹ سے چھڑوا کے آپ ہسپتال تک نہیں پہنچا سکے. سو دیر آر ویریس اسٹیپس, اور ہر چیز کے آپ کو اب تو دنیا اسپیشلائزیشن کی ہے, سپلائی چین کے اسپیشلسٹس ہیں, پروکیورمنٹ کے اسپیشلسٹس ہیں, جس طرح ڈاکٹروں کے اندر اب آپ دیکھیں اسپیشلائزیشن کی بھی اسپیشلائزیشنز ہیں, تو اسی طرح باقی سارے کام بھی, تو یہ سارے کام انسان کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, اور یہ ٹیم ورک ہے. تو اس ٹیم میں جب بہت سارے لوگ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کا اپنا اینگل ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا اور ان کا اپنی رائے کو پیش کرنے کا. اس میں جہاں پہ بہت زیادہ برتن ہوتے ہیں پھر آپ کو پتہ ہے وہ کھڑکتے رہتے ہیں. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ہیلتھ کیئر اب ایک زیادہ سے زیادہ کمپلیکس ایشو ہوتا جا رہا ہے, اس میں ملٹیپل لوگوں کی پروسیسز کی انوالومنٹ ہے, اس وجہ سے دشواری پیدا ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی ایسوسیشن کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میو اسپتال سے بہت زیادہ ہے, غالباً آپ نے وہیں سے گریجویٹ کیا ہے, جی, اور وہیں پہ آپ پروفیسر بھی تعینات رہے, جی, مطلب ایک پورا پروسیجر وہاں پہ آپ نے کیا, اور آپ کو کمانڈ ہے ایسوفیگس یعنی کہ جو غذا کی نالی ہے اس کے ساتھ متعلقہ جو اعضاء ہیں ان کی سرجری کا, یعنی کہ یہ کینسر سے بھی زیادہ پیچیدہ سرجری ہو جاتی ہے بعض اوقات. جی. تو آپ نے اس پروفیشن کو کیوں چنا, اور آگے جا کے اسپیشلٹی میں ایسوفیگس ہی کو کیوں چنا؟ اچھا, سرجری جب میرا داخلہ ہوا میڈیکل کالج میں تو داخلے کے وقت ہی مجھے پتا تھا کہ میں سرجری کی فیلڈ میں ہی جانا پسند کروں گا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو جاب سیٹسفیکشن ہے, جو مریض کو ٹھیک ہوتا دیکھنے کی جو خوشی ہے, جو سیٹسفیکشن ملتی ہے ڈاکٹر کو, وہ سرجری میں زیادہ بہتر طریقے سے ملتی ہے. میڈیسن میں ڈائگنوسز آپ کر لیتے ہیں, مریض دوا کھاتا ہے, اس طرح سے ایک پیشنٹ جو آپ کے پاس گولی کھا کے آیا ہے, اور اگر آپ اس کا صحیح طریقے سے آپریشن کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بچاتا ہے, وہ اپنے قدموں پہ چل کے جاتا ہے. اس چیز کی جو خوشی ہے یہ دوسری فیلڈز میں مجھے محسوس نہیں ہوتی تھی. تو سرجری کا تو بیسکلی جو ہے, اور جو ہمارے اساتذہ تھے ان کو دیکھ کے ہمیں لگتا تھا کہ ہم نے ان جیسا بننا, وہ ہمارے رول ماڈل تھے. اس وجہ سے سرجری میں نے چوز کی تھی. پھر جب میں اسسٹنٹ پروفیسر تعینات ہوا کنگ ایڈورڈ میں, تو میرے جو مرحوم پروفیسر تھے پروفیسر سید طاہر احمد شاہ صاحب, تو وہ امریکن ٹرینڈ تھے اور وہ اسوفیگس کے ماہر تھے لاہور شہر میں, ان سے بہتر کوئی اس چیز کی سرجری نہیں کرتا تھا. تو ان کے ساتھ رہ کے میں نے اس کے اندر کافی کام کیا, ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور اس وجہ سے پھر میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ اسوفیجل سرجری بہت زیادہ کامنلی ابھی بھی لاہور شہر تک میں نہیں ہو پاتی, نہیں ہو رہی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ذرا تھوڑا پیچیدہ کام ہے, دشوار کام ہے, اور عام طور پہ جو مریض آپ کے پاس آتا ہے تو وہ نیوٹریشنلی اتنا پور ہوتا ہے, وہ اس کے باڈی ویٹ کم ہوتے ہیں, اس کے پروٹین جسم میں نہیں ہوتے, کہ وہ سرجیکل رسک بھی پور ہوتا ہے. تو یہ مہینوں تک پہلے آپ پیشنٹ کو پریپیئر کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں, پھر آپریٹ کرتے ہیں, پھر پوسٹ آپریٹو بھی کافی لمبا پیریڈ ہے. تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم اینڈ ایفرٹ. اس کو میٹابولک ہی کہیں گے نا, کیونکہ یہ سسٹم میٹابولک ہی لگتا ہے مجھے, کہ ایک غذا کی نالی ہے, اس کے ساتھ ایک طرف معدہ ہے, ایک طرف جگر ہے, آنتے بھی ہیں اسی کے ساتھ منسلک, اسی کے ساتھ ہی آگے چلے جائیں تو کڈنی بھی اسی میں سے چل رہی ہے. نہیں دیکھیں, انسان جو ہے نا ایک کیمیکل مشین ہے. جی بالکل. اور وہ جو کیمیکل ہم خوراک کے ذریعے حاصل کرتے ہیں, ان کیمیکل سے انرجی بنتی ہے اور باقی سارے کام اس سے ہوتے ہیں. تو یہ جو خوراک معدے تک پہنچتی ہے
منہ سے میدے کا جو راستہ ہے جو ملتا ہے وہ اسوفیگس سے ملتا ہے. جی بالکل. تو اگر اسوفیگس میں کوئی بیماری ہو, یہ راستہ ٹھیک نہ رہے, اس راستے سے خوراک گزر نہ سکتی ہو, تو پھر ظاہر ہے جب میدے میں ہی کچھ نہیں جائے گا تو جسم میں وہ خوراک پہنچ نہیں پائے گی, تو باقی سارے باڈی فنکشنز ہو ہی نہیں سکتے. اسوفیگس اتنا امپورٹنٹ ہے, اور اسی لیے جو اس کے مریض ہوتے ہیں چونکہ خوراک نہیں جا پا رہی ہوتی تو جسم کے جو سارے سسٹمز ہوتے ہیں وہ کمزور ہوئے ہوتے ہیں, بالکل لاغر ہو جاتے ہیں, لاغر ہو جاتے ہیں. جی تو مجھے پچھلے دنوں ایک پروفیسر صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایسوفیگس میں نا جو ہمارے چیسٹ کے اوپر بال ہوتے ہیں نا, ایسے کچھ بال ایسوفیگس میں بھی ہوتے ہیں جو غذا کو واپس اوپر آنے سے روکتے ہیں. تو یہ تھیوری کیا ہے؟ نہیں, اسوفیگس میں بال یا سیلیا تو اس طرح سے نہیں ہوتے, لیکن اسوفیگس کی یہ ایک مسل کی ٹیوب ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا جو نیچے والا حصہ جہاں پہ جا کے میدے سے ملتا ہے اسے ہم لوور اسوفیجیل سفنکٹر کہتے ہیں. وہ سفنکٹر خوراک کو ایک دفعہ وہ سٹمک میں جانے کے بعد اس کو واپس نہیں آنے دیتا. مگر کچھ ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں, آج کل بہت کامن ڈیزیز ہے جسے آپ گرڈ کہتے ہیں, گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز. آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کھانا کھا کے مجھے تیزابیت ہوتی ہے, میرا سینہ جلتا ہے, تو وہ گرڈ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو وہ سفنکٹر چونکہ پراسب طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا, جب وہ تیزاب والا کھانا سٹمک سے اسوفیگس میں آتا ہے تو وہ نیچے السر کرتا ہے, اس کو ہم بیرٹس اسوفیگس کہتے ہیں, اور وہ پری کینسرس ہے, وہ پری ملیگننٹ کنڈیشن ہے. آج سے 30-40 سال پہلے جو اسوفیگس کا کینسر تھا وہ اوپر والے حصے کا زیادہ ہوا کرتا تھا, اور وہ اسکویمس سیل کارسینوما تھا, اور وہ ان لوگوں میں ہوتا تھا جو بہت گرم چائے کافی یا کھانے کی چیزیں استعمال کرتے تھے. مگر اب پچھلے کچھ عرصے سے اوبیسٹی بڑھنے سے, موٹاپا بڑھنے سے گرڈ میں بہت اضافہ ہوا ہے, اور گرڈ کی وجہ سے جو اسوفیگس کا نیچے والا حصہ ہے اس کے کینسر کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا. ڈاکٹر صاحب گرڈ کو منی برین بھی کہتے ہیں, تو یہ کیا تھیوری ہیں اس کی؟ یہ جو جی آئی ٹی سسٹم ہے, جی ہاں, یہ بالکل منی برین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیسے موومنٹ ہونی ہے, کیسے سیکریشنز ہونی ہے. اس کے پاس وہ میکنزم ہے لوکل کنٹرول کے, کہ جب غذا اس حصے میں پہنچے گی تو اس کو یہاں پہ یہ انزائم ملے گا, جہاں پروٹین کو توڑنے کی ضرورت ہے, جہاں کاربوہائیڈریٹ کو توڑنے کی ضرورت ہے, تو ساتھ ساتھ گٹ چلتی جاتی. گٹ ایک انتہائی اہم انسان کے جسم کا عضو ہے, اور ہم اس کو اتنی جو امپورٹنس دینی چاہیے نا, انفارچونیٹلی ہم نہیں. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ آگاہ ہو رہے ہیں کہ گٹ کو اپنی صحیح رکھیں گے تو آپ کا سسٹم سارا صحیح رہے گا. جی ہاں, گٹ کو ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ ذرا سے بھی اپسیٹ ہوتے ہیں آپ کا پیٹ سب سے پہلے اپسیٹ ہوتا ہے, نوزیا ہوتا ہے, وامٹنگ, کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کو لوز موشن ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ جب ان کو ڈائگنوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوائے اس کے کہ اسٹریس کے, جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اریٹیبل باول سنڈروم ہے, اور کوئی وجہ نہیں نکلتی. اچھا, کچھ میڈیسن بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا گٹ کو جا کے تنگ کرتی ہیں؟ دیکھیں جو بھی دوا ہم لیتے ہیں, جس بھی مقصد کے لیے لیتے ہیں, اس کے کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو آپ تقریباً جتنی بھی دوائیوں کے آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں جو انہوں نے سائیڈ افیکٹ لکھتے ہیں وہ شروعی نوزیا, وامٹنگ اور ڈائریا سے ہوتے ہیں. وہ یہیں سے شروع ہوتی ہیں کہ چونکہ اس نے جا کے جذب بھی اسی جگہ پہ وہاں سے ہونا ہے, تو جذب ہونے کے بعد وہاں پہ یہ اس قسم کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا پچھلے کچھ عرصے قبل نا ایک بڑا کینسر بڑا عام ہو رہا تھا, کیونکہ آپ اسی کام کے ماسٹر ہیں. میدے کی جو اوپری حصہ ہے جہاں سے غذا اندر داخل ہوتی ہے اس کے کینسر کا, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ جڑ پکڑ کے وہ بند ہو جاتا ہے, پھر وقت ایک ایسا آتا ہے کہ بندہ کو کھا ہی نہیں سکتا, اگر کھائے گا تو وہ آگے نہیں جائے گا. اچھا, ایسے جیسے میں ابھی پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا, اسوفیگس کا جو لوور موسٹ حصہ ہے جہاں سے وہ اسٹمک میں جڑتا ہے وہ لوور اسوفیجیل سفنکٹر ہے, اور وہ سفنکٹر جب صحیح کام نہیں کرتا تو خوراک اور تیزاب جو کہ میدے میں ہوتا ہے وہ واپس اسوفیگس کی نالی میں جاتا ہے. اس متواتر ڈیمیج سے جو نیچے والا حصہ ہے اس کے اندر پہلے ہو جاتا ہے میٹاپلیزیا, جو اس کی لائننگ ہے وہ تبدیل ہوتی ہے, اور پھر اس لائننگ کی تبدیلی کے بعد اس میں ملیگننٹ چینج ہوتا ہے, وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کی اس وقت سب سے بڑی وجہ اوبیسٹی ہے, ٹھیک, وزن کا زیادہ ہونا ہے جس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہے اسٹمک پہ. دوسری اہم چیز اسموکنگ, اور تیسری اہم چیز یہ زیادہ مسالے والی چیزیں استعمال کرنا, کیفین کا استعمال کرنا, اس سب سے سفنکٹر کی ٹون کم ہوتی ہے.
اور جب یہ متواتر لوور اسوفیگس کا جو حصہ ہے وہ اس تیزاب کو ایکسپوز ہوتا رہتا ہے, یہاں پہ چینج آتا ہے, کینسر بن جاتا ہے, اور پھر جب یہ نالی کا منہ بند ہو جائے گا تو یہ کوئی بھی چیز خوراک کی اندر نہیں جائے, اس کو ہم ڈسفیجیا کہتے ہیں. ڈسفیجیا, جی, ڈسفیجیا اس کے مختلف گریڈ ہوتے ہیں. شروع میں صرف بڑا نوالا نہیں گزرتا, پھر نرم غذا نہیں گزرتی, اس کے بعد یہاں تک کہ لیکوڈ نہیں گزرتی, اور جو فائنل گریڈ ہے ڈسفیجیا کا اس میں انسان اپنی تھوک بھی جو ہے وہ نگل نہیں سکتا, اور وہ بھی نہیں جاتی. آپ نے دیکھا وہ مریض اپنے پاس رومال رکھتے ہیں کیونکہ وہ لگاتار ان کو تھوکنا پڑتا ہے, وہ اندر نگل کے لے جا نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کیا ہے پھر؟ اس کا علاج تو بنیادی طور پہ اسوفیگل ملیگننسیز کا علاج سرجری ہے, لیکن اب صرف سرجری اس کا علاج نہیں, یہ ملٹی ڈسپلنری ٹریٹمنٹ ہے. یعنی کہ بار بار ہو جائے گا اس میں نہیں, اس میں کیمو تھراپی, ٹھیک ہے, اس میں ریڈیو تھراپی اور سرجری تینوں کام کریں گے. اور اب جو میجک ٹرائل ایک بڑا مشہور ٹرائل تھا دنیا نے جو کیا, جس میں اب یہ ثابت ہو گیا کہ جو ایڈوانس کینسر ہے اسوفیگس کا, اس میں اگر آپ نیو ایڈجوینٹ کیمو تھراپی دیں, یعنی سرجری سے پہلے کیمو تھراپی دیں, ٹیومر کا سائز چھوٹا کریں, ڈاؤن سائز کریں, اس کو ڈاؤن سٹیج کریں اور پھر آپریشن کریں, تو اس کے نتیجے زیادہ بہتر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ایسوفیگس کی اور کون سی بیماریاں ہیں جن کو آپ آپریٹ کر کے حل کرتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے, سانس کی نالی اور غذا کی نالی دونوں الگ الگ ہیں, کیا ان دونوں میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ جی, ایک تو اسوفیگس کی کچھ بیماریاں نا پیدائشی طور پہ بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے جو بچہ پیدا ہوا ہے اگر اسوفیگس کی نالی صحیح طرح سے بنی ہی نہیں ہے, یا جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا کنیکشن ہے کہ اسوفیگس کی نالی اور سانس کی نالی یہ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئی ہے, تو پیدائشی طور پہ ایسے نقائص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, اور اس میں بھی آپریشن کرنا پڑتا ہے. وہ تو آپریشن کریں گے تو راستہ کھلے گا. جی ہاں. اس کے علاوہ جو اوپر ہے وہ کامن پاتھ وے ہے, جس کو ہم اورل کیویٹی کہتے ہیں, جو منہ کا اور اوپر فیرنگس کا حصہ ہے وہ کامن ہے, کھانا بھی وہیں سے ہم کھاتے ہیں, سانس بھی وہیں سے لیتے ہیں, اور آگے جا کے یہ دو مختلف نالیوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. آگے ہماری سانس کی نالی ہے, پیچھے ہماری خوراک کی نالی, اور ایک چیز ہے جو ایپیگلوٹس کہلاتا ہے, وہ جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو وہ کور کر دیتا ہے سانس کی نالی کو, ادھر سے نہیں جائے. لیکن جو ایسے بیماریاں ہوتی ہیں جس میں خاص طور پہ نروز کی جو پرابلم, جو سٹروک ہو جاتا ہے, جو فالج ہو جاتا ہے, یا بلبر پالسی کہلاتی ہے, جو یہاں کی کوارڈینیشن جن نسوں کے ذریعے ہوتی ہے, اگر ان نسوں کو کوئی ڈیمیج ہو جائے تو پھر مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ صحیح طرح سے آپ سوالو نہیں کر سکتے, نگل نہیں سکتے, اور کھانا جو ہے وہ خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے, جس سے دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا اس کو ذرا اور بہتر ذرا بتائیے گا ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں آپ کو, فالج کا اس میں کیا کریکٹر آ جاتا ہے؟ دیکھیں, جسم کا جو ہر حصہ ہے جی اس کا کنٹرول دماغ سے ہوتا ہے. ہاں جی, وہاں سے نروز جاتی ہیں, وہ یہ سارا مسل ہے. اس مسل نے آپس میں کوارڈینیٹ کرنا ہے کہ کس وقت زبان نے اوپر جانا ہے, کس وقت گلے کے اندر جو مسل ہے انہوں نے ریلیکس ہونا ہے, کس وقت نوالا آنے کے بعد انہوں نے بند ہونا ہے اور اس نوالے کو نیچے دھکیلنا ہے, کس وقت وہ سانس کی نالی کو ایپیگلوٹس نے کور کرنا ہے. یہ ایک کوارڈینیٹڈ میکانزم ہے, اور یہ برین کے ذریعے, برین میں ایک ایریا, یہ آٹونومک نروس سسٹم اس کو کنٹرول کرتا ہے, اور سیریبرل نروز یہاں آتی ہیں. جب جسم کا وہ حصہ, دماغ کا وہ حصہ جو حرام مغز میں ہے, اگر وہ سٹروک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ڈیمیج ہو جائے تو ان نسوں کا کنٹرول چلا جاتا ہے. پھر مریض جو ہے وہ کوارڈینیشن چونکہ ختم ہو جاتی ہے, وہ اس طرح سے سوالو نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک بیماری ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ایکلیزیا کارڈیا. وہ جو نیچے والا حصہ اسوفیگس کا جہاں سٹمک سے جڑتا ہے, وہاں پہ جب نوالے نے پہنچنا ہوتا ہے اس نے کھلنا ہوتا ہے تاکہ نوالا سٹمک میں جائے, تو وہ کوارڈینیشن نہیں ہو پاتی, تو وہ وقت پہ کھلتا نہیں ہے, تو وہ خوراک نہیں جا پاتی. مریض یہ کہتا ہے کہ جی میں روٹی کھاندی ہاں, نان کھاندی, وہ تو لنگ جاتا ہے, پانی نہیں لنگتا. وہ نان روٹی اپنے وزن کی وجہ سے گزر جاتے ہیں, مگر پانی کو گزارنے کے لیے جو کوارڈینیشن چاہیے ہوتی ہے وہ کوارڈینیشن دماغ کی اور نسوں کی کوارڈینیٹ ہوگی تو آگے جائے گا, تو ایکلیزیا کارڈیا وہ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت زیادہ کیس میں نے جس کے کیے ہیں وہ ہیں جو ینگ لوگ ہمارے خودکشی کرنے کے لیے یہ باتھ روم کا جو تیزاب پی لیتے ہیں, جس کے نمبر کم آتے ہیں, یہ ماں باپ سے ناراض ہو گئے, جھگڑا ہو گیا یا کوئی اور وجہ ہو گئی, اور اس وقتی غصے میں وہ تیزاب پی لیتے ہیں, جان ان کی بچ جاتی ہے, مگر ان کا جو اسوفیگس ہے وہ اندر سے گل کے تو اس میں اسٹرکچر بن جاتا ہے,
وہ بند ہو جاتا ہے. جب وہ بند ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ بچہ یا وہ خاتون یا وہ نوجوان کھا پی نہیں سکتا. بالکل صحیح کہا. تو اب یہ اتنی مشکل سچویشن ہوتی ہے, پھر ہم ان کو پہلے ان کی نیوٹریشنل کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. ہم ان کے نالی ڈال کے چھوٹی آنت میں ان کو پہلے خوراک دیتے ہیں, ان کو بلڈ اپ کرتے ہیں, پھر اس اسوفیگس کو اب استعمال نہیں کیا جا سکتا, نئی اسوفیگس بنانی تو نئی اسوفیگس بنانی پڑتی. نئی اسوفیگس بنانے کے لیے یا معدے کو استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا بڑی آنت کو, دائیں طرف کی بڑی آنت کو یا بائیں طرف کی بڑی آنت کو, یا چھوٹی آنت کے ایک حصے کو استعمال کر کے ایک نئی ٹیوب بناتے ہیں, اور اس ٹیوب کو پھر جوڑ کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ نارمل طریقے سے کھا سکیں. تو اس میں وقت کتنا لگتا ہے جی مریض کو؟ اس میں بہت وقت لگتا ہے. جب کوئی دوائی وہ پیتا ہے, دوائی کے پہلے 48 گھنٹے میں اگر وہ پیشنٹ آ جائے, صحیح طریقے سے مینج ہو جائے, تو کچھ وہ اسٹرکچر اس طرح سے نہیں بن پاتا. لیکن عام طور پہ مریض دیر سے آتے ہیں. اب جب اسٹرکچر انیشلی چھوٹے اسٹرکچر ہوں تو وہ ڈائلیٹ ہو سکتے ہیں, وہ انڈوسکوپی کر کے ڈائلیٹ کر دیتے ہیں. اب انفارچونیٹلی یہ فیسلٹی بھی لاہور شہر میں تو موجود ہے, مگر یہ باقی ہم اپنے پیریفری میں چھوٹے علاقوں میں یہ اس طرح سے موجود نہیں ہے, تو ڈائلیٹ نہیں ہو پاتے. وہ کھاتا پیتا نہیں ہے, وہ اسٹرکچر کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے, بیماری بڑھتی جاتی ہے. جب آپ کے پاس آتا ہے تو وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوتا ہے. اب اس پہ آپریشن کرنے سے کامیاب ہونے کے امکان تقریباً 0 کے برابر ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے ان کو نیوٹریشنلی سپورٹ کرنا ہوتا ہے. اب ٹی پی این جو ہے کہ نسوں کے ذریعے اس کو غذا پہنچائی جائے, اس میں ٹائم بہت ہے, اس کی کمپلیکیشنز ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مہنگا بہت مہنگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر ہم ایک آنت جو ججنم ہے اس کے اندر ایک ٹیوب ڈال دیتے ہیں, اور یہاں سے وہ کھاتا پیتا ہے, کو گھر بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد بلا کے دیکھتے رہتے ہیں, جب وہ وزن ان کا بہتر ہوتا ہے, صحت بہتر ہوتی ہے, پھر ان کا آپریشن کرنا ہوتا ہے. آپریشن میں پھر ہم یہ پلان کر کے دیکھتے ہیں کہ تیزاب اس نے آگے جا کے سٹمک بچا ہے کہ نہیں بچا, کیونکہ اگر سٹمک اویلیبل ہے تو وہ سب سے اچھا کونڈوئی وہی ہے, سب سے اچھی نئی ایسوفیگس کی ٹیوب سٹمک سے ہی بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر جو دوسری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ کولن, رائٹ سائڈ کی کولن یا لیفٹ سائڈ کی, جی, یعنی کہ آنتوں کے ذریعے لیتے ہیں. آنتوں کو کاٹ کے وہاں سے پھر اس کو نکال کے گردن میں لے کے جاتے ہیں, یہاں پہ فیرنگ سے جوڑتے ہیں, اور نیچے ان کو میدے, اگر میدا ہے یا نہیں تو چھوٹی آنت سے ایسے ملاتے کہ خوراک جا سکے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اچھی بات یہ ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے یہ بڑا ایک ٹرینڈ تھا, لیکن اب اس کے شاذ و نادری کیس جو ہوتے ہیں نا رپورٹ ہوتے ہیں. میرا لوگوں کو آگاہی آ چکی ہے اس حوالے سے. اللہ کرے کہ آگاہی آئے, آپ کی زبان مبارک ہو کہ کیسز میں کمی آ جائے. انفارچونیٹلی جو معاشی ناہمواریاں ہیں, جو اس عمر میں بچوں کو کاؤنسلنگ کا نہ ملنا ہے, ان کو سمجھانا, ان کو اس طرح کی سپورٹ جو وہ چاہیے ایموشنل وہ نہیں مل پاتی, تو اس قسم کے قدم اٹھا لیتے ہیں. اگر وہ کامیاب ہو جائے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمارے پاس نہیں آنا, اور اگر وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں تبھی ہمارے پاس آتے ہیں. وہ پورا ایک مسلسل اس کو ایک پورا پروسیجر جو ہے نا فالو کرنا پڑتا ہے. جی. پروفیسر ڈاکٹر سید اصغر نقی, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مشرق ڈیجیٹل کو وقت دیا اور ایسوفیگس کے حوالے سے مفصل آگاہی جو ہے نا وہ پہنچائی, جس نے ناظرین نے بھی اس کو سنا اور دیکھا. میں اسی کے ساتھ ہی آپ کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا, اور مشرق ڈیجیٹل کا بھی. اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان مدثر قدیر کو صحت کی بات مشرق ڈیجیٹل کے ساتھ سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.